سر اگلا کلام ہے، میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں۔ تو اس سے کیا مراد ہے سر؟ یہاں حضرت اقبال نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے، اور اگر میں آپ کو یہ تھوڑا سا قرآن مجید کی اس منظر کی طرف لے جاؤں کہ مالک تو نے مجھے سجدے کا کہا ہے تو خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو جو وہاں پہ اس عزازیل کو جو ابلیس میں جو چیز اس کو ابلیسیت کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ اس کی میں ہے، وہ اس کی انا ہے۔ اب وہی انا نے اسی کو خوار کرایا، جنت سے نکالا، اللہ کی اس قربتوں سے اس کو نکال دیا۔ اس کا مطلب ہے نفس، بندے کی انا، بندے کی میں۔ تو حضرت اقبال بنیادی طور پر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جو تمہارا ہے، تمہارے حق کے سامنے جو سب سے بڑا حجاب ہے وہ تمہاری اپنی ذات ہے۔ جب تمہاری اپنی ذات ہٹتی ہے بیچ میں سے تو تم حق کو پا لیتے حافظ کا کلام ہے، ہاں تو خود حجاب خودی حافظ ازمیاں برخیز۔ حافظ تو خود ہی تو اپنا حجاب ہے، تو درمیان سے اٹھ تو پھر تو درمیان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی روڑا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ انسان ایک شیشے کے عکس کے سامنے کھڑا ہے اور اسی کے فریفتہ اور واری واری جا رہا ہے، اور اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو ایک سحر میں مبتلا ہے، وہ جا کر آئینے کے پیچھے کی پالش کو دھو دیتے ہیں۔ جیسے ہی پالش دھلتی ہے عکس غائب اور شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اور اس پار حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ اور جسے کسی نے کہا تھا کہ کلام ہے سرائکی کا کہ شیشے دا عکس ہے جہاں شیشے دے پار لا مکان، شیشے جنا دے صاف ہیں دس دا ہی آر پار تو بھئی ان کے تو شیشے ہی صاف ہو گئے۔ تو اسی لیے یہ جو نفس باطل ہے، جیسے ہی یہ نفس مٹتا ہے، نفس کی جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اسی کی دعوت ہے۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے، اقبال یہ کہہ رہے ہیں نمود حق، کہ مالک اس سے ہٹانے کا واحد راستہ بھی تیری ہی ذات ہے۔ جب تک تجھ سے کنیکشن قائم نہیں ہوگا اس بلا سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ اور وہ میں یہاں پہ ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا، آپ نے نمود حق کا جو اس میں مصرع ہے اس کا فرمایا، نمود کا مطلب ہے دکھلانا، حق سے مراد وہ اپنی ذات ہے، کہ جب تک آپ اپنی تجلی نہیں ڈالتے ہو یہ باطل نہیں مٹتا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ بڑے پیارے حضرت کے کلام ہیں علامہ کے استاد کے۔ آپ فرماتے ہیں ہیچ کس کوئی بھی شخص تا نہ گرددو فنا، جب تک وہ فنا نہیں ہو جاتا، اس کی یہ خواہش نہیں مٹ جاتی، نیست راہ دربارگاہ کبریا، اس کو اللہ کے حضور میں کبھی بھی راستہ نہیں ملتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرب حق از حب سے ہستی رستن است۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب اپنی ہستی سے جان چھڑانے کا نام ہے۔ جان کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ نفس نے پکڑی ہوئی ہے۔ پاک ہو جائے گا تو یہی تیرا قرب ہے۔ اب دیکھیں نا وہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، بات نفس کی چلی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بندے ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ملا دے اپنی خواہش کو اس میں جو میری خواہش ہے تو تجھے عطا کر دوں گا وہ جو تیری خواہش ہے۔ اور اگر تو نے نہ ملایا اپنی خواہش کو اس میں جو میری خواہش ہے تو تجھے خوار و سرگرداں کر دوں گا اس میں جو تیری خواہش ہے، اور بالآخر ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری نے یہاں اپنی کشف المحجوب میں 2 اولیاء اللہ کی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ 2 ولی اللہ ملتے ہیں اور ایک سے پوچھتے بتا کیسے احوال ہیں۔ تو ایک ولی نے جب پوچھا تو دوسرے نے جواب دیا میں تو خوش ہوں اس لیے کہ کائنات میں سب کچھ میری مرضی پہ چل رہا ہے، تو اب جو چیز میری خلاف ہی نہیں ہے مرضی کو میں کیوں افسوس دوں، میں تو خوش ہوں۔ اب جو دوسرا ولی نے سوال کیا اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات میں سب کچھ آپ کی رضا سے ہو رہا ہو؟ انہوں نے کہا دیکھ میں نے اپنی رضا کو اپنے خدا کی رضا میں شامل کر دیا ہے، گم کر دیا ہے، میری کوئی رضا میری اب کوئی رضا، میں تو اس کی رضا کے ساتھ ملا دیا۔ اب کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، اب اس کی رضا میری رضا ہے، تو سب کچھ میری رضا سے ہو رہا ہے، میں خوش ہوں۔ تو یہ ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو حق کے ساتھ ملا دیتے ہیں وہ بقا باللہ کے مقام پہ ہو جاتے ہیں، پھر فنا ہو جاتی ہے اور پھر بقا ہو جاتی ہے، باقی تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہی رہ جاتی ہے، پھر اس لیے بندے باقی باللہ بن جاتے ہیں۔ ہاں سر یہ قرآن میں ہے نا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھلاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو، نیک لوگوں کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں۔ یہ ہوئی انشراح کی بات، یہ انشراح کی، بالکل ان کو معیت نصیب ہو گئی، اور جن کو معیت نصیب ہو گئی وہ وہی نائب ہیں، وہی نائب، یہی نیابت ہے۔ اب دیکھ لیں ہم اپنے
حضرت اقبال اس طرح کے بار بار نیاگان کہن کی بات کرتے ہیں کہ اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا. تو آج اسلاف کے نام کیوں باقی ہیں؟ اور ان اسلاف کے صاف در ان زمانوں میں اور بھی تو لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے نفس کی پیروی بھی کی ہوگی. صرف ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بقا اور دوام بخشا. کوئی نام نہیں لیتا, کوئی نام لیتا. تو اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو مٹا کر اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑ دیا, اللہ نے ان کو باقی رکھ دیا. میں نے پڑھا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 30 لاکھ بندے کو مسلمان کیا ہے, لیکن ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ ایک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اور ایک جو صابر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, کلیار. تو جو خاص ہیں انہی کے نام باقی ہیں, باقی تو مٹ جاتے ہیں. باقی مٹ جاتے ہیں, بالکل اسی لیے ہے چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس باقی کی ذات کے ساتھ ملا دیا ہے, تو ان کا تعارف وہی بن گیا. بالکل, اور وہ خود زندہ رکھتا ہے. جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں, بس اپنی نفس مٹ گیا تو اللہ کے ساتھ بقا مل گئی.